اعلان بلفور 1917 یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے، اور اصل میں اسی کے لیے خلافت کو منسوخ کرایا گیا۔ سلطان عبد الحمید، اگرچہ یہ ترکی خلافت جو ہے مرد بیمار کمزور، پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا، انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی۔ ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کون ہو سکتا ہے، جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو 40 بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکے۔ پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا۔ انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی، یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی، کہ جو وعدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی نے، خلیفہ راشد نے، اب اس کے پابند ہیں، اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں۔ لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر طے کرایا، اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے، اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقف اختیار کر سکتے۔ اعلان بلفور کے نتیجے میں آبادکاری شروع ہوئی۔ 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ 1967 میں اس کی توسیع ہو گئی۔ اس میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام؟ آپ نے زائنزم کا نام تو سنا ہے، صہیونی تحریک، خود اس کا جو بابا آدم تھا، آرڈر آف الومیناٹی، 1776 یکم مئی یہ نظام قائم کیا وائسراف نے، اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور لاجز آف دی گریٹ اورینٹ قائم کیے گئے۔ یہ سارا حد چندہ وہ ابلیسی نظام، اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب میں، پاونز ان دی گیم۔ یہ سارا دھندا ایک شیطانی چکر ہے، ابلیسی چال، اور اس کے ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا، اور اس کی توسیع بھی ہوئی 1967 میں۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ان کے پیش نظر بقیہ دنیا کی تسخیر اور اسے فتح کرنے کا معاملہ، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی بیخبری اور اس کا راستہ روکنا، یہ ان کے پیش نظر ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ صورت اس وقت کیا ہے؟ یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے، پہلے عالم عرب ہے، عرب مسلم ورلڈ، مجھے یہ کہتے ہوئے سب دکھ ہو رہا ہے، پورا عالم عرب وہ فتح کر چکے، وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی۔ کبھی صرف انور سادات نے ریکگنائز کیا تھا، پوری دنیا میں شور مچا تھا، اس پر لعنت ملامت ہوئی تھی، اب تو ایک ایک کر کے، وہ شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین ہو، اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے۔ سعودی عرب اور امارات، انہوں نے جو کچھ کاروباری بندشیں لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی، ان میں نرمی پیدا کر دی گئی۔ یہ صورتحال ہے کہ واقعتاً ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے، اس امت کا قلب امیین پر مشتمل ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم الی آخر الآیہ۔ حضور بھی امی تھے، انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا، وہ یہودیوں کے شکنجے میں کس آجا تھی۔ اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اسٹوڈنٹس، یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے تلخ حقائق ہیں جو بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے۔ ملائم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی، الملحمۃ العظمیٰ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے، اس کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ اس میں جو قوتیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں وہ کون سی۔ نیو ورلڈ آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے، حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں، یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے، زیر عرب مسلم ورلڈ۔ ایران ہے، اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے، روسی اور چینی، مشرق میں افغانستان ہے، پاکستان ہے، یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلاک ہے۔ اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے، بھارت، ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہے سوائے کشمیر کے، لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم 15-18 کروڑ مسلمان موجود۔ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھ کر ہے وہ بھارت، اس کے بعد پھر انڈونیشیا، ملائیشیا ہے، اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ، ابھی انہیں فتح کرنا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھئے کہ ابھی یہ ہارڈ نٹ ٹو کریک، ابھی ایک لوہے کا چنا ہے چائنا کی شکل میں موجود۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے ڈی گال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے، اس نے کہا تھا کہ ہم نے خام خواہ روس کو اپنا دشمن بنا لیا،
وہ تو ہمارا بھائی ہے، وائٹ ریسس، وہ تو بنیادی طور پر یورپین قوم ہے. بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ. تمہیں گھبرانا چاہیے، تمہیں خبر لینی چاہیے. وہ مشرق بعید کے جو زرد رو لوگ ہیں، چائنا، انڈو چائنا، جاپان، یلو ریس. ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے، اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فار ایسٹ کا خاص طور پر یلو ماسز، یہ ہے کہ جنہیں ابھی انہیں ٹیکل کرنا. اور اسی لیے میں کرنا چاہتا ہوں، حقائق ہمارے. یہ رات جو ہے مخفی کیوں رکھی گئی؟ تعین کے ساتھ کچھ معلوم نہیں. یہ رات کون سی رات ہے، اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آراء ہے، لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا، اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا. قیامت کب آئے گی؟ آئے گی، یہ یقینی ہے. کب آئے گی؟ یہ تو ان امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، جبرائیل کو بھی نہیں. چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہے، وَمَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ. کچھ معلوم نہیں، نہ سائی کو معلوم نہ مسئول. قیامت کب آئے؟ اب یہ عظیم حقیقت مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ طٰہٰ میں. اکاد اخفیھا لتجزیٰ کل نفس بما کسبت. اگر تعلیم کر دیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخر، اور ذرا فاٹنے والے ہوتے وہ ذرا تساہل کرتے. اس کے بعد اس کو رکھا گیا ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے. یہ جیسے گلوٹین کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے اس کا چھرا گرتا ہے، کسی بھی وقت گر. لہٰذا ہر وقت چوکس رہو، چوکنے رہو. جیسے کہ صحابہ کرام کی شان معلوم ہوتی ہے بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے قیامت. اس درجے استحضار تھا اعصاب کے اوپر، اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز دھکر چلا اور انہوں نے سمجھا قیامت. تو اس طریقے سے قیامت کو مخفی رکھا گیا. اکاد اخفیھا لتجزیٰ کل نفس بما تسعیٰ. نہ آج سے 100 برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، نہ آج والوں کو معلوم ہے. نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی 100 برس اور، تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے. تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے، اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے. لتجزیٰ کل نفس بما تجزیٰ بما تسعیٰ، تاکہ ہر بھی نفس کو بدلہ ملے اس کی سعی کے مطابق. اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں. وما تدری نفس بأی ارض تموت. کہاں موت آئے گی، کہاں موت آئے گی، کب موت آئے گی، کچھ معلوم. اسی طرح نوٹ کیجئے صلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ معین نہیں. اس کے لیے آراء اگرچہ ہے، اکثر آراء جمع ہو گئی ہے صلاۃ العصر کے بارے میں، لیکن تعین سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے. یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں، تمام نمازیں جو ہے وہ صلاۃ الوسطیٰ کے حکم میں. بہترین نماز کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو، صرف نماز کی نہیں، بہترین نماز. ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہوگی. ہر روز روز عید ہو، ہر شب شب برات. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی قلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے، اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات. لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت ان کے قلب پر طاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے، اور شب برات بھی اس کے لیے ویسی ہی ایک رات ہے جیسی کہ ہر روز آتی ہے اتری. اس اعتبار سے اس کو بھی جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاۃ الوسطیٰ پر. اسی طرح بعض روایات میں جو آتا ہے اس میں اعظم اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں، لیکن وہ کون سا نہیں بتایا گیا. اقوال ہیں، اندازے ہیں. حی و قیوم پر زیادہ، الحی و قیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے، لیکن یہ کہ یقین. تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لیلۃ القدر کو. لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ مشقت کریں. اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منزلت سے کسی درجے میں آگاہ ہے، وہ اگر معین ہی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے، باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی. لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہو، زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو، عبادت ہو، دعا ہو. اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا. یہ حکمت. اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور حوالہ اگر نہیں دیا اس حدیث کا، لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق. اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی. اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بنے. اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے. ساتھ آئے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا تھا. حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگا دو، اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ وضو کرے، نماز کے لیے تیاری کرے. حضرت علی نے امتثال امر کیا، جا کر جگا دیا. لیکن میرے سوال کیا
کہ حضور آپ کو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں، سباق بالخیر، یہ لفظ سبقت کرنے والے بہت کثرت کے ساتھ، تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں کرا اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا؟ آپ خود بھی اسے جگا سکتے، آپ نے فرمایا کہ تم اس کی حکمت کو سمجھ، میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا، اور تمہارے جگانے پر اگر کوئی تساہل سے بھی وہ کام دیتا تو وہ کفر نہ ہو۔ یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ مجھے آرام کرنے دو، تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہنچ جاتی بات، لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا۔ تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ شکل اختیار کی کہ خود نہیں جگایا، بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے جگا دیا۔ یہ نقطہ کہ لیلۃ القدر کے اخفاء میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو عیاں کر دیا جاتا، معین کر دیا جاتا، تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی سزا کے مستحق۔ اب آپ کو چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی؟ اگرچہ ایک رائے شاذ یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی، لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی۔ اس میں چونکہ بعض حضرات نے ایک روایت کی وجہ سے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البراۃ، یہ شعبان کی 15ویں شب، درمیانی شب، اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور وہ باری آپ ہی کے پاس شب باسی کی تھی حضور کی، تو حضور موجود نہیں، تو تشویش کی کہاں جائے؟ تو جب تلاش کی گئی تو معلوم ہوا کہ حضور جنت البقیع قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں آپ ان کے لیے جو بھی وہاں دفن ہے ان کے لیے استغفار کریں۔ جب پوچھا گیا معاملہ کیا، تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظیم رات ہے اور اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اب وہ بھی ایک لیلہ مبارکہ۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے وہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کو محمول کیا ہے اسی رات پر کہ جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اپنی عام اصطلاح میں، لیلۃ البراۃ اسے عربی میں کہا جاتا ہے۔ برات کے معنی کسی کا چھٹکارا پا لینا۔ یہ شب برات جو ہے وہ برات شادی والی برات نہیں ہے، بلکہ یہ برات کا لفظ ہے عربی زبان کا، جو ہمارے ہاں وہ غلط العام میں برات شب برات بن گیا ہے۔ برات من اللہ ورسولہ، جو سورہ برات کا پہلا لفظ کہ چھٹکارا پانا، کہ وہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلا سکے، وہ شب برات۔ اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ شاید لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ اس حدیث کی روح سے وہی شب ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ خارج رمضان مبارک، اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی بعض آراء ہیں، لیکن یہ آراء جو ہے شاذ کے در، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی ہے۔ اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں یہ واضح کر دیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا، اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر۔ ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا ایک لا محالہ جو ایک انیویٹیبل رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر رمضان مبارک۔ دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے، رمضان مبارک کی آمد سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال جو ہے اس کی یاد دہانی کرا دی جائے۔ ایک طویل خطبہ جو حضور نے دیا تھا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے، بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے، سایہ فگن ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے، شہر عظیم جو بڑی برکت والا ہے، شہر مبارک، اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے۔ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہے، اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک ہی کی، لیکن رمضان مبارک کی کون سی شب ہے اس پر بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ 40 قول، چنانچہ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، میں نے وہ تفسیر تو نہیں پڑھی کہ 40 قول، لیکن امام راضی نے جو 9 قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابن رزین رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کی پہلی شب ہے، حضرت